رمضان صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اپنی آخری ہدایت نازل فرمائی۔ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب غار حرا میں عبادت اور غور و فکر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے اور انسانیت کی حالت پر غور کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ پھر رمضان کی ایک بابرکت رات وہ لمحہ آیا جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اور فرمایا، اقرا یعنی پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہ حکم دوبارہ دیا گیا۔ پھر وحی کی پہلی آیات نازل ہوئی۔ یہ نبوت کا آغاز تھا اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ عظیم واقعہ لیلۃ القدر میں پیش آیا، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یہ واقعہ صرف وحی کے آغاز کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف اور الجھن سے حق کی طرف سفر کا آغاز تھا۔ غار حرا سے شروع ہونے والا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیل گیا اور اس نے دلوں، معاشروں اور تہذیبوں کو بدل دیا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس عظیم واقعے سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ رمضان ہدایت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کو اپنی کتاب کے نزول کے لیے منتخب کیا تاکہ ہم اس مہینے میں اپنے رب کے کلام سے تعلق مضبوط کریں۔ افسوس کہ ہم میں سے بہت سے لوگ روزے کو صرف بھوک اور پیاس تک محدود کر دیتے ہیں، حالانکہ رمضان کا اصل مقصد روحانی اصلاح اور اللہ سے قرب حاصل کرنا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ وحی کا پہلا حکم پڑھو تھا، جو اسلام میں علم کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اپنے دین کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی ہدایت کے مطابق گزاریں۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں غور و فکر کی عادت اپنانی چاہیے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائی اختیار کر کے اللہ کو یاد کرتے تھے، اسی طرح ہمیں بھی اپنی مصروف زندگی میں وقت نکال کر اپنے اعمال، اپنے مقصد حیات اور اپنے رب کے ساتھ تعلق پر غور کرنا چاہیے۔ آخر میں رمضان میں قرآن کے نزول کا یہ عظیم واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اللہ سے تعلق مضبوط کرنے، ہدایت حاصل کرنے، علم بڑھانے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا موقع دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی قدر کریں، قرآن مجید کو سمجھیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك